السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تخرت المعقول کے لیے معذرت خواہ ہوں. گفتگو ہماری بڑے ایک اچھے مراحل پہ تھی، اور پھر اس کے پیچھے آپ نے مجھے یہ بھی بیان فرمانا ہے کہ اسرار و رموز کیا ہیں، قیام اللیل کی عرفانیت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، بندے کی ذات پہ کیا اثر پڑتا ہے، یہ بھی بیان فرمائیں اور پچھلی گفتگو بھی ذرا جاری رکھیے گا. جزاک اللہ. ایک تو بات یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو جو جماعت کے طور پر، یہ بات بالکل بجا ہے کہ نفل گھر میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے، ٹھیک، لیکن یہ نفل ایسے تھے جس میں آپ نے صحابہ کرام کو شامل کیا، اور وہ گھر میں ممکن نہیں تھا، مسجد میں ہی ممکن تھا. البتہ مسجد کا انتخاب اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ ہمیں لوگوں کی سڑکیں، راستے، ٹینٹ لگا کے، شامیانے لگا کے، پورا بندر روڈ بلاک کر کے، یہ لوگوں کو پریشانی کا باعث اگر ہماری نماز بنتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ نماز ہمیں اجر دینے کے بجائے بہت کچھ دے سکتی ہے اجر کے علاوہ. بڑا جملہ. تو پبلک کا ہر لحاظ سے خیال رکھا، ٹھیک، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے پہ جو لوگ عموماً بیٹھ جاتے ہیں، آپ نے اس پہ راستے پہ بیٹھنے سے منع فرمایا. اچھا، اس لیے کہ پبلک کو پریشانی ہوگی. ٹھیک، ہم راستے میں لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے، گلی اتنی تنگ ہوتی ہے، گاڑی کھڑی کر دیتے ہیں اور پھر دوسری گاڑی وہاں سے گزر نہیں سکتی. ٹھیک، ٹھیک، فجر کو اس کو پہلے نکلنا ہے تو وہ سب کے دروازے بجا کے اس کو بولے گا اپنی گاڑی آگے کرو، تمہاری گاڑی. اسی لیے شاید گھر میں رہ کر قیام اللیل کرنے کا حکم آ رہا ہے. نہیں، حکم نہیں ہے. اچھا، تو وہ میری بات ادھوری تھی، بلکہ اسی آپ کی بات سے مجھے یاد آیا. جی، وہ ادھوری یہ تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 3 راتوں میں جو عبادت یہ کی جماعت کے ساتھ، پھر آپ نے ترک کیا اور اس ڈر سے ترک کیا اور اس کی وجہ بتائی. جی، 2 باتیں بتائیں. ایک تو اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، اور دوسرا میں اس لیے بھی ترک کر رہا ہوں کہ کہیں اللہ اپنی یہ پسند تم پر فرض نہ کر دے اور تم اسے نبھا نہ سکو. اچھا، جب سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں بھی لوگ اسی طرح الگ الگ پڑھتے رہے، اچھا، اور بھلے کوئی گھر میں پڑھتا، کوئی مسجد میں پڑھتا. حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عمر فاروق دونوں مدینے کا اکثر یہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، صحیح، لوگوں کے حالات جاننے کے لیے. جب مسجد نبوی کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ لوگ الگ الگ اس نماز کو پڑھ رہے ہیں. ٹھیک، تو حضرت عمر نے عبد الرحمن بن عوف سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہو اگر میں ان کو اس کاری کے پیچھے جمع کر دوں تو کتنا خوبصورت کام ہو جائے گا. صحیح، ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں یہ بتایا کہ اللہ کو تمہارا مل کر نماز پڑھنا پسند ہے، صحیح، اور یہ بھی بتایا کہ میں فرضیت کے ڈر سے ترک کر رہا ہوں. ٹھیک، اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو، اب یہ فرض نہیں ہو سکتی کہ جبریل ہمارے پاس نہیں آئے گا، ٹھیک، چونکہ جبریل انبیاء کے پاس آتا ہے، ٹھیک، اور وہ شخصیت اب ہم میں نہیں رہی جن کے پاس وہی آیا کرتی تھی. اب اللہ کو کتنی بھی پسند ہو. چنانچہ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت تمیم داری قرآن مجید کے حافظ قاری تھے، اور ابی بن کعب، یہ دونوں جلیل القدر صحابی ہیں. ان دونوں کو مقرر کیا، اور یہ موطا امام مالک میں صراحت ہے 11 رکعتاً کی کہ 11 رکھتے لوگوں کو نماز کی پڑھاؤ. البتہ عند الاحناف جو ہے وہ 20 رکھتے ہیں، ٹھیک، اور وہ حضرت عمر کے زمانے کی طرف منسوب کرتے ہیں. ٹھیک، بجا آپ نے فرمایا، بات واضح ہو گئی. آپ کو پتہ ہے کہ عرفان رمضان کا خاصہ یہ ہے کہ ہم شناسائی چاہتے ہیں، اختلاف نہیں چاہتے. تو بہت خوبصورتی سے یہ گفتگو جاری ہے. مزید اس کو زینت بخشنے کے لیے میں ریحان بھائی سے گزارش کروں گا کہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہدیہ پیش کر دیجیے. ایک مہینے پر قربان زمانہ ہے، ایک مہینے پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے،
حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، انتہائی خوشگلو اور بہت اچھے انداز سے آپ نے نعت رسول اللہ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے کی سعادت حاصل کی۔ حضور گفتگو چل رہی تھی قیام اللیل اور پھر باجماعت کے پر بات ہوئی، مزید میں اس سے وضاحت طلب کروں گا۔ نماز شب کی معرفت کیا ہے اور یہ کون سی نماز ہے جس کو ہر مقام پہ خاص طور پہ عرفاء واجب سمجھ کے پڑھیں؟ گو کہ واجب نہیں ہے مگر کوئی نماز شب ان کی یا تہجد کی نماز قضا ہی نہیں ہو رہی۔ جی بہت اچھی آپ نے بات کی طرف اشارہ فرمایا، بس میں ایک بات کی وضاحت کر کے آپ کے نقطے کی طرف آ جاؤں کہ پیغمبر اکرم کے زمانے میں جس طریقے سے ہم نے عرض کرنے کی کوشش کی کہ روایات جو ہم تک پہنچی ہیں کہ پیغمبر اکرم نے یہ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھی اور نہ ہی حکم دیا ہے، اس کی دلائل کے اندر بہرحال ہر ایک اپنے اعتبار سے نظریہ رکھتا ہے اور دلائل بھی رکھتا ہے، تو خود ہی اس بات کی دلیل بہت بڑی بنتی ہے کہ خلیفہ اول کے زمانے میں کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو جماعت کے ساتھ پڑھنے والا ہو، اسی طریقے سے خلیفہ ثانی کے زمانے میں یہاں تک کہ انہوں نے حکم دیا اور وہاں پر یہ معاملہ رائج ہوا ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز کو قائم کیا جائے، اور نہ ہی ہم اہل بیت میں سے کسی فرد کو دیکھتے ہیں مولا کائنات جو سید العارفین ہے، سید العابدین ہے، نہ انہوں نے نماز جماعت پڑھائی ہے، نہ ان کے پیچھے حضرت امام حسن ہو، امام حسین ہو، انہوں نے نماز پڑھی ہو یا انہوں نے کسی موقع پر قائم کی ہو۔ تو بہرحال یہ کہ فقہ اعتبار سے اختلاف موجود ہے اور ہر ایک اپنے دلائل رکھتا ہے، لیکن ماہ رمضان کے اندر اتنا طے ہے کہ نمازوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے، چاہے وہ جماعت کے بغیر بھی ہو اور فرادہ نماز ہو، لیکن وہ نمازوں کی کثرت فرمایا کرتے تھے کہ ماہ رمضان میں ایک ایک نماز کا جو ثواب ہے وہ واجب تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو نماز تہجد ہے وہ نماز شب ہے، وہ 11 رکعت نماز ہے اور اس کا وقت آدھی رات سے شروع ہوتا ہے اور فجر تک باقی رہتا ہے، یہ اس کا اصل وقت ہے۔ لیکن اگر کوئی اس وقت میں انجام نہیں دے پاتا ہے تو یہ ایک ایسی نماز ہے کہ جس کی قضا بھی ہے، اور قضا اگر کوئی انجام دیتا ہے تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اس طریقے سے واجب نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو اس کی بھی قضا ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ مستحب ایسی نماز ہے کہ اگر انسان فوت کر دیتا ہے اور اس سے چھوٹ جاتی ہے تو ایسی صورت میں اس کی قضا انجام دے تو انشاءاللہ اس کا بھی ثواب ملے گا۔ اور چونکہ یہ مستحب نماز ہے تو اگر بیٹھ کر بھی یہ نماز انجام دینا چاہیں تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کھڑے رہ کے نماز پڑھیں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہے، بیٹھ کے نماز پڑھیں گے تو نماز ثواب کم ہو جائے گا۔ لیکن بیٹھ کر بھی اگر پڑھنا چاہیں اختیاری حالت میں، رکعات میں فرق آئے گا کھڑے اور بیٹھنے سے؟ علماء بیان فرماتے ہیں اور روایات کی روشنی بیان فرماتے ہیں کہ اگر 2 رکعت کھڑے رہ کے نماز تھی تو اب جب بیٹھ کے نماز انجام دیں گے تو 2 رکعت کر کے 4 رکعت بنا کر وہ بیٹھ کے نماز انجام دیں، تو کہا جا سکتا ہے روایات کی روشنی کے اندر کہ پھر تقریباً ویسے ہی ثواب حاصل کیا جیسے کھڑے ہو کر ثواب حاصل کرتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی روایات میں بھی فوقیت دی ہے کھڑے رہ کر نماز پڑھنے کی۔ لیکن اگر کوئی بیٹھ کر بھی 4 رکعت نہیں پڑھ پاتا تو کم از کم 2 رکعت ہی بیٹھ کر پڑھ لے، جس طریقے سے کھڑے رہ کے 2 رکعت پڑھنے کا حکم تھا۔ اور پھر اس کے اندر کچھ اور فقہی معاملات بھی ہیں کہ جیسے الحمد کے بعد دوسرا سورہ پڑھنا واجب نمازوں کے اندر ضروری ہوتا ہے کہ دوسرے سورے کی بھی تلاوت کی جائے، لیکن مستحب نمازوں کے اندر یہ ضروری نہیں رہتا، صرف الحمد پڑھنا کافی ہے اور الحمد کے بعد رکوع میں چلے جائیں اور باقی نماز کو جاری رکھیں تو بھی کافی ہے۔ اچھا بات الحمد کی آگے اس لیے پوچھ رہا ہوں، حضور نے فرمایا آمین کی گفتگو جو تھی، آپ کے نزدیک کیا موقف ہے؟ آمین ہمارے یہاں وہی میں نے آپ سے عرض کیا کہ کچھ روایات جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے مختلف مکاتب کے اندر آئی ہیں، تو ہمارے یہاں یہ ہے کہ آمین نہیں فرمایا کرتے تھے نبی اکرم، نہ ہی انہوں نے حکم دیا تھا کہ الحمد کے بعد آمین کہی جائے۔ اس کے بجائے روایات کے اندر یہ ملتا ہے کہ الحمد کے بعد
جب مکمل ہو جائے تو یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، امام بھی کہے اور مامون جو ان کے پیچھے موجود ہیں وہ بھی کہیں تو اس کا ثواب ہے، لیکن وہ بھی واجب نہیں ہے. اگر نہیں بھی کہتے ہیں اور اس کے بغیر دوسرا سورہ شروع کر دیتے ہیں تو بھی اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اچھا، جب یہ 2 رکعت کر کے نماز ہو جائے گی، میں بس آخری نقطے کی طرف اشارہ کروں کہ جو آخری 2 رکعت نماز ہے اسے نماز شفع کہا جاتا ہے. اچھا، جو سورہ والفجر ہے اس کے اندر بھی یہ 2 نماز والشفع والوتر، تو وہاں پر بھی 2 رکعت نماز اور 1 رکعت نماز کا ذکر ہے. لہٰذا یہ جو 2 رکعتی نماز ہے یہ تھوڑا سا خاص طریقہ رکھتی ہے کہ اس کے اندر قنوت نہیں ہے. باقی 8 رکعتوں کے اندر جو دوسری رکعت اس میں قنوت تھا، اس میں قنوت نہیں ہے. اور اس کے بعد جو آخری 1 رکعت بچ جاتی ہے اس کا قنوت خاص الخاص بیان کیا گیا ہے. اور ایک طولانی اس کا قنوت ہے جو بیان کیا گیا ہے، جس میں ایک طولانی دعا ہے. اگر وقت ہو تو بس میں مختصر انداز میں یہ دعا میں نے سننی ہے. ایک لائیو کالر ہمارے پاس ہے، کافی دیر سے میں ان کو منتظر کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ وقت بچانا تھا، بہت سارا وقت ہے آپ کے لیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے، کیا سوال؟ سر میں محمد عارف بات کر رہا ہوں کراچی سے. ماشاءاللہ، عرفان رمضان میں عارف بات کریں. عارف کیا سوال پوچھیں گے؟ ایک تو بہت ویسے آپ کو مبارکباد کی زبردست ٹرانسلیشن کرتے ہیں، اتنے زبردست علماء کو بلانے پر اور ریحان بھائی کو خاص طور پر بلانے پر بہت شکریہ. ریحان بھائی بھی یہاں بیٹھے ہوئے. میرا سوال قاری صاحب سے ہے کہ قاری صاحب یہ جو علم الرجال ہے، علم الحدیث، اس کی تھوڑی وضاحت کر دیجیے گا اور تھوڑی وضاحت یہ بھی کر دیجیے گا کہ کیا ہر سند روایت جو ہے وہ. آپ کی آواز کٹ گئی ہے، اگر چاہیں تو سوال دہرا دیں اگر آپ مجھے سن پاتے ہیں. آواز میرا قاری خلیل رحمان صاحب سے سوال ہے اچھا کہ علم الرجال جو ہے اس کی وضاحت کر دیجیے گا کہ کیا علم ہے اور کیا ہر صحیح سند روایت قابل قبول ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال نوٹ کر دیا ہے. دعا کے موضوع پہ بات چل رہی تھی نماز شب کے والے سے، وہ پوری ہو جائے تو آپ کا سوال لیتا ہوں. ایک خاص الخاص جو دعا ہے وہ اس طریقے سے کہ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے حلیم و کریم خدا کے. لا الہ الا اللہ العلی العظیم، کہ کوئی خدا نہیں ہے سوائے بلند و بالا اور عظیم اور علی خدا کے. سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم والحمد للہ رب العالمین. اس کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ پڑھیں اور 300 مرتبہ العف کی تسبیح نکالیں اور پھر 40 مومنین کا نام لے کر ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اچھا، اس 40 مومنین کے نام کے اندر بھی یہ شرط نہیں ہے کہ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے صرف انہی کا نام لیں، بلکہ زندوں کے بھی نام لے سکتے ہیں، اپنے والدین کو یاد رکھ سکتے ہیں، اپنے اعزاء اور اقربا کو یاد رکھ سکتے ہیں اور 40 مومنین کے نام لے کر. ایسے نہیں کہ 40 مومن کی مغفرت فرما، باقاعدہ نام لے کر کہ فلاں 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 فلاں. اور یہ بھی اس لیے کیونکہ قربت حاصل ہو. نام لکھ سکتے ہیں یاد دہانی کے لیے؟ نام لکھنا چاہیں، ویسے تو انسان کو سینکڑوں مومنین کے نام یاد ہوتے ہیں، اڑوس پڑوس کے اندر ہیں اور اسی طریقے سے رشتہ داروں کے اندر ہیں، تو بڑی تعداد علماء کی ہیں، شہداء کی ہیں، کتنے نام اور شخصیات ہوتی ہیں ان کی ہیں. پروردگار ان کی مغفرت فرما، تو ان کے نام کو ذکر کر کے ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اور یہ جو دعا کا طریقہ ہے یہ خود ائمہ اطہار علیہ السلام نے اور معصومین نے سکھایا ہے کہ نام لے لے کر اگر دعا کرو تو اس کی شان اور ہوتی ہے. ایک عام عمومی دعا کی جائے تو اس کی بات دوران نماز آپ کہہ رہے ہیں؟ دوران نماز بھی اور نماز کے علاوہ بھی. علی ابن مہزیار ایک بہت بڑے عارف، بہت بڑے صحابی تھے. ان کے بارے میں ملتا ہے کہ طلوع آفتاب کے وقت وہ سجدہ انجام دیتے تھے کہ اس وقت پھر سر اٹھاتے تھے کہ 1000 مومنین کے نام لے کر انہوں نے پروردگار سے ان کے لیے حاجت روائی کے لیے دعا کی ہو. اللہ اکبر. تو باقاعدہ ایک ایک کا نام لے کر کہ فلاں کا یہ مسئلہ پروردگار یہ حل فرما، اس کی شان اور ہوتی ہے اور انشاءاللہ پروردگار کا ثواب زیادہ. قاری صاحب آپ بھی نماز میں مغفرت کر سکتے ہیں، ہمارا نام لے کے کر سکتے ہیں؟ ابھی مجھے کچھ باتیں پچھلی اٹکی کھڑی ہیں. پچھلی اٹکی نکال دیں آپ. جی ٹھیک، چونکہ وہ سوال سے پھر نیا موضوع چھڑ جاتا ہے تو وہ باتیں رہ جاتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت کی باتوں سے کچھ مجھے یہ تاثر لگا کہ جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکماً یہ چیز جاری کی، حکماً یہ چیز جاری کی اور آپ نے شاید کوئی اسلام میں نعوذ باللہ کوئی اضافہ کر دیا، ایسا نہیں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک متروکہ سنت کو جاری کیا. اچھا، میں نے عرض کیا کہ رسول اقدس کے زمانے میں 3 دن جماعت ہو چکی تھی. صحیح. اس متروکہ سنت کو آپ نے جاری کیا اور اسی کو آپ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا نعمت البدعۃ ھذہ، کہ یہ کتنی خوبصورت نیا طریقہ ہے جو میں نے بتایا. یعنی لغتاً اس کو بدعت جسے آپ کہہ رہے ہیں بدعت وہ اصطلاحی بدعت نہیں، اچھا لغوی بدعت. اچھا، لغوی بدعت. جیسے اللہ کہتا ہے اللہ بدیع السماوات والارض، اچھا اللہ نے جو زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اس کے لیے اللہ نے اپنے لیے لفظ بدیع کا استعمال کیا. اچھا،
یعنی نئے سرے سے، پہلے سے یہ چیز بنی ہوئی نہیں تھی. نئی چیز تو پھر بدعت ہی ہوئی نا. لفظ معنی تو وہ رہا. معنی وہی ہے. صحیح. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اصطلاحی معنی جو ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے. اچھا خیر ہے، نئی چیز ہے، خیر کی ابتدا ہے. ٹھیک. ہاں یعنی وہ بدعت جو ہمارے ہاں معروف ہے اصطلاحاً اچھا. کہ وہ سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے. اچھا اچھا ٹھیک وہ ٹھیک. سنت کے مقابلے میں ہوتی ہے، اور وہ کل بدعت ضلالہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. اچھا. ہر بدعت. تو یہ وہ چیز نہیں تھی. متروکہ سنت کو انہوں نے جاری کیا. تیسری بات یہ کہ علم الروات کا سلسلہ ایک ایسا ہے، پھر جس طرح انہوں نے نماز کا بھی جیسے ایک طریقہ اب 40 نام جی. بندہ لکھ کے نماز میں، تو اس کا سارا ذہن مومنین کی طرف ہی گھومتا رہے گا، اللہ کی طرف تو نہیں جائے گا. وہ معرفت جو آپ تلاش کر رہے ہیں جی. وہ معرفت آپ کو کہاں سے حاصل ہوگی؟ سارا ذہن ہمارا اسی میں لگا رہے گا. 40 بندوں کی، اب ہم نے 20 پھل کھائے ہوتے ہیں، اچانک آپ پوچھ رہے تھے قاری صاحب کوئی 5 سے پھلوں کے نام بتائیے. صحیح. ہم 3 تک جاتے ہیں، آگے گنتی رک جاتی، بھول جاتا. فوری طور پر ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی بات. ٹھیک. تو 40 بندوں کے نام، اور پھر اس کے اندر بخل ہے اچھا. کہ میں 40 بندوں کے لیے بخشش کی دعا کروں. کیوں؟ صحیح. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین. سارے ہی مومن. 1 2 3 10 11 50 60 نہیں، اچھا. جس بندے پر بھی مومن کا اطلاق ہوتا ہے اللہ اسے بخش دے. صحیح صحیح. کتنی وسعت ہے. کتنی وسعت ہے. ایک بندے نے اللہ کے حبیب کے سامنے کہا، جو چونکہ اللہ کے رسول نے اس کی جان بچائی تھی، کہ مسجد میں آ کے پیشاب کرنے بیٹھ گیا، صحابہ اس کو مارنے دوڑے، کہا نہیں چھوڑ دو اور صفائی کرو. ٹھیک. آپ نے اسے بچوا لی. اب وہ جب اللہ کے رسول کے پاس بات کر کے واپس جانے لگا تو دعا کرتا ہے، اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما. صحیح. نبی کریم نے فرمایا تو نے اللہ کی وسیع و عریض رحمت کو اتنا محدود کر دیا، اپنے تک اور مجھ تک محدود کر دیا. صحیح. اس نے کہا یا رسول اللہ یہ لوگ تو مجھے مارنا چاہتے تھے، میری جان تو آپ نے بچائی ہے نا. صحیح. اس لیے میں تو اللہ کی وسیع و عریض رحمت کو 10 12 15 بندوں کے لیے 40 بندوں کے لیے وقف نہ کریں. وہ کہہ رہے ہیں 40 سے زائد بھی ہو سکتی ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں 40 سے زائد. گنتی کیوں کریں ہم؟ کم سے کم 40. کیوں گنتی کریں؟ چلے سے نفرت ہے. دیکھیے اگر ہم نے اتفاق سے بعض دفعہ شادی کارڈ جب بھیجے جاتے ہیں نا، بعض دفعہ کئی دوستوں کے نام رہ جاتے ہیں. صحیح. اور وہ ساری زندگی تانا دیتے ہیں ایسے ہی آپ نے بیٹے کی شادی، وہ اتفاق سے رہ جاتا ہے. صحیح. اور ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے. ٹھیک. اب میں نے فرض کیا سارے نام گن لیے، اپنے بیٹے کا نام ہی نہیں لیا، صحیح. تو بیٹا کہے گا ابا گویا مجھ سے پیار ہی نہیں کرتا. تو صرف رمضان میں نہ پڑھے نا، پورے سال پڑھیں، پھر دوبارہ باری آ جائے. شادی کارڈ ہی پھر نہ دیں. پھر دوسری بات یہ ہے، ہمارے لیے سب سے جو پیارا سیمپل ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. ماشاءاللہ. اللہ کے نبی نے کبھی بھی اس طرح لسٹ نماز میں رکھ کر اچھا آپ نے لوگوں کے لیے دعا نہیں فرمائی. اللہ کے نبی نے کسی کا ذکر بھی نہیں کیا، فکر بھی نہیں کی نماز میں، صرف اللہ. نماز میں تو کسی کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، وہی جو ایاک نعبد و ایاک جو واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ سجدے کو طویل دے دیا امام حسین جب تھے، اس میں کچھ خیر. بس پھر وہ آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، میں اگر عرض کروں گا تو شکایت ہو. اچھا. نہیں وہ بہرحال نماز، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا فلاں، اب جیسے اس دن بھی ایک صاحب، میں نام نہیں لیتا، چلو آپ کہتے ہیں نام نہ لیا کریں، میں نام نہیں لیتا، کہ فلاں بزرگ 7 دن تک پلر کے ساتھ کھڑے رہے جی، 7 دن تک. جی جی چلیں وہ تو ایک واقعہ غیر ہے. اللہ کے حبیب کبھی ایک دن بھی پلر کے ساتھ کھڑے رہے اس طرح. ٹھیک. ہمارے لیے نمونہ آمنہ کا لال ہے. سبحان اللہ. اچھی بات کیا. بس جب وہ نمونہ اگر ہمارے لیے ہے صحیح، تو ہم نے ہر چیز میں ان کو فالو کرنا ہے. سبحان اللہ. ان کی عبادت، ان کی راتیں، ان کے دن، ان کا کھانا، ان کا پینا، ان کا اٹھنا بیٹھنا، اولاد سے محبت، بڑوں کی عزت، بڑوں کا احترام، تجارت، کاروبار، شوہر کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، وہ جو جس طرح ان کا ایک طریقہ کار ہے، ہمیں اس کو فالو. علامہ صاحب معرفت میں کمی نہیں آ رہی جب دوسروں کے نام آپ سوچ رہے ہیں اس طرح کی؟ یہ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں نماز کے اندر ہم خود تشہد جب پڑھتے ہیں تو نبی اکرم کا نام گرامی آتا ہے. ساری مشکل آسان کر دی. تو کیا مطلب کہ ہم پروردگار سے نعوذ باللہ اپنی توجہ کو ہٹا کر کسی اور کی طرف مبذول کر رہے ہیں. اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر درود بھیجنے کا ذکر آتا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو اگر نام آتے ہیں تو ہم تو پروردگار ہی سے لو لگا رہے ہیں. مثال کے طور پہ قیام میں سورہ یوسف پڑھ رہے ہیں تو حضرت یوسف کا تصور تو آئے گا. بالکل اسی طریقے سے. اور پھر ہم خود دعا قنوت کے اندر بھی کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لی ولوالدی
वलिलमुमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, तो हम भी दुआ कर रहे हैं वालिदैन के लिए, तो वालिदैन का तसव्वुर आएगा कि वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा परवरदिगार आलम, तो परवरदिगार ही से हम लौ लगा रहे हैं और उसी से ही दुआ कर रहे हैं अपने वालिदैन के लिए और नेक अफराद के लिए, तो उसमें कोई ख़बर शायद मैं अपनी बात समझा नहीं सका। तसव्वुर को मैंने रद्द नहीं किया, अच्छा मैंने गिनती को रद्द किया। अच्छा, गिनती ना हो, तखसीस ना गिनती तो हमने भी अर्ज़ की। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल ने जब हम दरूद पढ़ते हैं नमाज में, मैंने यही बात की कि हमें अल्लाह के रसूल को फॉलो करना है। ठीक, दरूद की तालीम किसने दी है? अल्लाह के रसूल ने, बस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो बात ही खत्म होगी। ठीक। फिर वो बात ना आपकी है, ना मेरी है, ना इनकी है। वहाँ भी जो पैगाम आ रहा है वो अहले बैत नबी से आ रहा है, तो अहले बैत तो नबी से दूर नहीं हो सकते, ये समझ अहले बैत भी नबी को फॉलो करेंगे। हाँ, वो यही कह रहे हैं। अहले बैत नबी नहीं है, सही, नबी सिर्फ आमना का लाल, सही, मयार वो है और घराना जो है, बाकी हम सब उन्हीं को फॉलो सही, करेंगे। सही, ठीक है। अगर अल्लाह के यहाँ अपनी किसी अमल का, किसी चीज का, कहते हैं ना, मूल पाना है, सही, तो उसका यही एक तरीका है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करें। एक हदीस अगर हमें मुख्तसर बयान करने दें तो पैगंबर अकरम जाते आते एक हदीस इरशाद फरमा के गए थे जो तमाम मकातिब फिक्र की किताबों के अंदर पाई जाती है, लिहाजा मैं अर्ज करने की जसारत कर रहा हूँ कि फरमाया कि इन्नी तारिकुम फीकुम अस्सक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहल बैती मा इन तमस्सक्तुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी अबदा, कि मैं दो गिरा कदर चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, एक अल्लाह की किताब है, एक मेरे अहले बैत और मेरी इतरत है। जब तक तुम इन दोनों से वाबस्ता रहोगे तो कभी गुमराह नहीं, कभी गुमराह नहीं होगे। बहुत और खूबसूरत। ये हदीस भी आप छोड़ के जी हुजूर, वक्त तरक्तु फीकुम अमरैन लन तदिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा। ठीक, कुरान और अपनी जिंदगी 23 साल दौर नबूवत की छोड़ के जा रहा हूँ, तुम में से कोई गुमराह नहीं होगा जब तक इन दोनों से चिमटे नहीं। बहुत खूबसूरत, बहुत शुक्रिया कारी साहब आपका, अल्लामा साहब आपका बहुत शुक्रिया। बात चूंकि इमाम हुसैन पर आई थी तो मैं चाहता हूँ कि ए हसनैन के नाना वाली नात आप पढ़ दें, इसी पे हमारी नशिस्त बर्खास्त हो जाएगी। इंशाल्लाह इफ्तार में मुलाकात होगी। सैयद रेहान कादरी। या नबी नजर करम फरमाना, या नबी नजर करम फरमाना, ऐ हसनैन के नाना, ऐ हसनैन के नाना, ज़हरा पाक के सदक़े में, ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। आपके दर का हूँ मैं भिखारी, आप है मेरे दाता, सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता। आप तो हैं, आप तो हैं, आप तो हैं, आता है जिनको सबकी लाज निभाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। ज़हरा पाक के सदक़े में हम सबको मदीने बुलाना, है हसनैन के नाना, है हसनैन के नाना। बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया, अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला, दीद को रब ने बुलाया, हश्र तलक ना